انور گارڈن میں شادی کے لیے والدین کا آمنے سامنے تعارفی پروگرام منعقد ہوا۔ ناندیڑ میں شادی بیاہ کو آسان بنانے کے لیے مختلف کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ ان کاموں میں اصلاح معاشرہ و تعمیر ملت کمیٹی کی خدمات بھی شامل ہے۔ کمیٹی کی جانب سے شادی کو آسان اور اسلامی طرز پر استوار کرنے کے لیے والدین کا آمنے سامنے تعارفی پروگرام منعقد کیا گیا۔ انور گارڈن میں منعقدہ اس پروگرام میں 400 کے قریب والدین نے حصہ لیا۔ پہلے سیشن میں جلسے کا پروگرام لیا گیا۔ اس پروگرام میں علماء کرام نے نکاح کی اسلام میں حیثیت اور اس کے اصولوں سے شرکاء کو واقف کروایا، جبکہ دوسرے سیشن میں لڑکوں اور لڑکیوں کے والدین نے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کی اور ایک دوسرے کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کی۔ سنت نکاح سینٹر اس کام میں فی سبیل اللہ کام انجام دے رہا ہے۔ اس موقع پر مفتی رضوان احمد قاسمی، مولانا ایوب قاسمی، سید یاسین علی، ڈاکٹر رفیق اکمل اور کمیٹی کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کمیٹی اور تعمیر ملت کی طرف سے تھا۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو شادیاں مہنگی ہیں وہ کس طرح سستی ہوں اور آسان ہوں، شریعت کے مطابق ہمارے درمیان شادیوں کا رواج ہو۔ ماشاءاللہ اس کے لیے جو انہوں نے یاسین سر صاحب نے اور ان کے معاونین نے جو اقدام کیا ہے، قدم اٹھایا ہے، میں اپنی طرف سے انہیں بھرپور مبارکباد دیتا ہوں۔ اور جو والدین آج آئے ہوئے ہیں اس امید میں کہ ہمارے بچی اور بچوں کی شادی آسان ہوگی، ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے دین کے جذبے کے تحت آج شرکت کی ہے، اس لیے ہر کوئی مبارکبادی کے مستحق اور لائق تعریف ہے۔ ان کے تمام معاونین بھی لائق تعریف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب تک نکاح آسان نہیں ہوگا، خواہ وہ ہمارے اس شہر میں ہو یا پورے ہندوستان اور پوری دنیا میں، اس وقت تک معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بنیادی پوائنٹ ہے جس پوائنٹ کو انہوں نے اٹھایا ہے۔ اللہ اس پوائنٹ کو قبول فرمائے اور ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ اس کی وجہ وہی ہے، ایک تو یہ کہ کچھ ہمارا رجحان یعنی مردوں کا رجحان غلط ہے، اور دوسرے ہماری عورتوں کی سوچ غلط ہے۔ اپنے حق میں جب سوچنا ہوتا ہے تو اس کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے، اور دوسروں کے حق میں سوچنا ہوتا ہے تو اس کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ چیزیں زیادہ پائی جا رہی ہیں۔ اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ تو ہمارے نبی کی سیرت ہے، ہمارے صحابہ کی سیرت ہے۔ اس سیرت اور نبی کی سیرت کے مطابق اگر ہماری عوام واقعی اتر جائے تو اصلاح ہو جائے گی۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ بڑی محنتوں کے بعد وہ یہاں آئے ہیں اور ان کا بھی بہت اچھا خطاب ہوا ہے، اور آج ہمارے پاس 300 ڈاٹا جمع ہوئے ہیں، نئے ڈاٹے بھی آنے والے ہیں۔ اس ڈاٹے کے ذریعے سے ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے۔ یہ دوسرا سیشن میں انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام براہ راست تعارفی پروگرام ہوگا۔ اس میں سب اپنے اپنے طور پر رشتے طے ہوں گے، اور ہماری کوشش رہے گی کہ آج ہی کے پروگرام میں کچھ رشتے طے ہو جائیں، اور انشاءاللہ طے ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے کے پروگرام اور بھی رکھے جائیں گے۔ اصلاح معاشرہ اور تعمیر ملت سوسائٹی کی جانب سے آج کا یہ والدین کا آمنے سامنے تعارفی پروگرام اللہ کے فضل اور کرم سے، اور پچھلے مہینے بھر کی جو کوششیں محنتیں تھیں اور سارے لوگوں کا جو کوآپریشن تھا اس کی وجہ سے بے انتہا کامیاب رہا، اور 400 سے زائد عورتیں اور مرد حضرات نے اس میں شرکت کی ہے۔ جیسا ہمارے مولانا ایوب قاسمی صاحب نے بتایا، 300 سے زائد نئے بایو ڈاٹاز، فوٹوز یہاں پر آج لوگوں نے لا کر جمع کی ہے، اس توقع کے ساتھ کہ یہ جو بنیادوں کے اوپر ہم لوگ شادیاں کرانا چاہتے ہیں، شادی کو آسان اور سستی اور شرعی طرح سے جو شادی ہم لوگ کروانا چاہتے ہیں، تو اس بات کو مجھے لگتا ہے کہ عوام الناس اور قوم نے بھی قبول کیا ہے، اور ایک کثیر تعداد میں، بڑی تعداد میں لوگ جو یہاں پر شامل ہوئے، یہ والدین کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو اپنی لڑکیوں کی شادیاں اچھی طرح سے، آرام سے، وقت پر اور شرعی طرح سے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو جو باتوں کا خیال کرنا ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ لڑکے کی عمر اور لڑکی کی عمر میں جو فرق ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ لڑکے کی اور لڑکی کا جو ایجوکیشنل کوالیفیکیشن ہے، اس میں جو فرق ہے یہ بھی کچھ معنی نہیں رکھتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو داماد یا جو لڑکا ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں وہ لڑکا دیندار ہو، شریف ہو، اور اپنا گھر چلانے کی لائق اس کی کمائی ہو۔ یہ ہو گئی بات ان لوگوں کے لیے جو لڑکیوں کے لیے لڑکوں کو ڈھونڈ رہے، اور جو لوگ اپنے لڑکوں کے لیے بہوؤں کو ڈھونڈ رہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ سامنے والوں کی، مطلب کہ لڑکی والوں کے پاس کتنا مال ہے، یا لڑکی کتنی خوبصورت ہے، یا لڑکی کے خاندان کا کیا سٹیٹس ہے، یہ ساری چیزوں کو نہ دیکھتے ہوئے اگر وہ لوگ اس بات کو ترجیح دیں گے کہ لڑکی کتنی دیندار ہے، کتنی شریف ہے،
اور گھر کو لے کر چلنے کی اس کی کتنی قابلیت ہے، تو انشاءاللہ ان کے گھروں میں، ان کے خاندانوں میں، ان کے کاروبار میں اللہ کا فضل اور کرم، اللہ کی رحمت، برکت، نصرت شامل حال رہنے والی ہے۔ تو ان باتوں کے اوپر، ان تفصیلات کے اوپر آج گفتگو رہی۔ اس طرح سے جو پروگرام ہو رہے ہیں، سوشو ریفارم امپاورمنٹ اینڈ تعمیر ملت جو یہ کام کر رہی ہے، بہت قابل تعریف ہے۔ یہ ہر شہر کے اندر، ہر علاقے میں اپنے اپنے ایک سینٹر ہونا چاہیے، تاکہ ان لڑکے اور لڑکیوں کے والدین کو دقت نہ ہو کہ جو آج کل جو رشتے لگانے والے جو گھوم رہے ہیں ان کو لوٹ لے رہے ہیں آسانی سے، تو لوگ پریشان ہیں، بایو ڈاٹا لے جاتے، غائب کر دیتے، 2-4 مہینے کے بعد ملتا بھی نہیں، پھر دوسرے رشتے دار والے کو دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایک سینٹر بنا ہے یہ، یعنی ریسپانسیبل لوگ ہیں یہاں پر، اور یہ لوگ ریسپانسبلٹی سے کام کریں، اسی سینٹر سے کام کرنا چاہیے، میری ایسی رائے ہے۔ اور قوم میں ایسے کام ہونا چاہیے، اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ زیادہ ڈھونڈنے کے چکر میں لڑکی کی عمر ختم ہو جائے، اس کی دینداری لڑکی کی اور لڑکی کی، اس میعاد پہ شادی ہونا چاہیے، نہ کہ علم کے۔ اصلاح معاشرہ کی جانب سے، ہمارے تعمیر ملت اصلاح معاشرہ کی جانب سے، سوشل ریفارمز کی جانب سے جو پروگرام ہمارے کئی سال سے کوششیں چل رہی ہے، آج ہمارا یہ پہلا بڑا پروگرام ہے ہم سب کی طرف سے۔ یاسین سر ہے، میں ہوں، اور بھی لوگ ہیں، نعیم سر ہے، اور بھی بہت سارے لوگ، ایسے تقریباً 20 سے 25 لوگ ہیں، سعید بھائی ہے، اور بھی لوگ، مولانا ایوب صاحب ہے، تو ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کام میں، اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام پہلے پورے مرٹواڑہ تک پھیلانا چاہتے ہیں، ہماری اس خواہش کو اللہ پوری کرے۔